یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں، ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا، مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات، لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی، اس میں ٹینڈنسی ہے پہلے۔ تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی سم رہے گا، لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے، وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ سوال کا بہت افیکٹو جواب آ چکا ہے کہ یہ ایتھیزم بھی بڑھتا ہے، اتنا نہیں رہتا ہے، اور ایتھیزم کی سوچ ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس سوچ پر ہے، فاؤنڈیشن وہ سمجھنا ہے، وہ ہے اصل بات۔ اچھا، اس پوری گفتگو میں مذہب تو موضوع ہی نہیں تھا۔ جاوید صاحب کے پاس اصل میں اپنی بات پروف کرنے کے لیے دلائل نہیں تھے، اور مفتی صاحب نے جو دلائل دی اس کا کوئی جواب بھی ان کے پاس نہیں، تو یہ بلا وجہ ایک ایسی بحث انہوں نے چھیڑ دی جس کا فی نفسی ہی اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تعلق مذہب کے صحیح یا غلط ہونے کا زیر بحث تھا ہی نہیں، یہ موضوع تھا ہی نہیں کہ مذہب صحیح یا غلط ہے، مذہب کا فائدہ یا نقصان ہے۔ بات گفتگو کا جو موضوع تھا وہ تھا خالق موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، لیکن جاوید صاحب ایسا لگتا ہے کہ اس موضوع پر ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو جو تھوڑی بہت باتیں وہ کر سکے۔ مفتی صاحب نے جو آرگیومنٹس میں اپنے دلائل پیش کیے تھے، کوئی بھی دلیل کا جواب نہیں دیا انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں واضح طور پہ، اور بلا وجہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے جو موضوع سے irrelevant ہے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ مذہب گھٹتا ہے بڑھتا ہے، بھائی ہر فکر کے اندر شدت پسندی بھی ہوتی ہے، تساہل بھی ہوتا ہے۔ کوئی فکر اگر شدت پسند ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فکر پھر فی نفسی ہی غلط ہے۔ آپ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دنیا کی دوسری نظریات دیکھیں نا۔ وطن سے محبت کتنی اچھی چیز ہے، لیکن جب جو وطن سے محبت ہے وہ نیشنلزم کے اس درجے پہ چلی جائے کہ وہ دوسروں سے نفرت کرانے لگے، اس کی وجہ سے ماب لنچنگ ہونے لگے اور لوگوں کو مارنا قتل کرنا جائز سمجھا جانے لگے، اس طرح کا اظہار اس کا غلط ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ کہہ دیں کہ وطن سے محبت ہی غلط ہے سرے سے۔ تو دنیا میں کوئی بھی فکر ایسی نہیں ہے جو کسی متشدد ذہن کے آدمی کے ذہن میں جا کر کے تشدد کا راستہ نہ اختیار کر لے۔ تو اس تشدد کا راستہ اگر ایک متشدد آدمی اپنی ذہنیت کی وجہ سے ایک صحیح فکر کو لے کر کے تشدد کا راستہ اختیار کر لے تو ہم اس کے تشدد کے راستے کو غلط بولیں گے، نہ کہ اس فکر کو غلط بولیں گے۔ اور یہ دو چیزیں جس پر یہ حضرت فرق نہیں کر رہے۔ ماننے والے کا رویہ اس فکر پر کو بلیم نہیں کر سکتے جس فکر کو وہ مان رہا ہے، ورنہ جیسا کہ زید بھائی نے کہا کہ بہت سارے آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں ماؤوادی ہیں، وہ ملحد ہیں، لیکن ان کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اس میں بہت سارے معصوم لوگ مارے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف طرح کے جو دنیا میں حکمراں گزرے ہیں، موزے تنگ سے لے کر کے دنیا کے الگ الگ ممالک تک کے، وہ الہادی فکر کے حامل تھے، لیکن بے شمار بلکہ لاکھوں لوگوں کے خونوں سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے، یا اور نہ یہ کوئی کسی مذہب کو رد کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے یا اس فکر کے ماننے والے کچھ لوگ تشدد کے راستے پہ چلے گئے۔ باقی مفتی صاحب نے بھی آگے اس کا اچھا جواب دیا ہے۔ اصل میں سرفراز بھائی، اصل میں پرابلم ہی ان کو مذہب سے ہے، اصل پرابلم ہی مذہب سے۔ اگر مذہب نہ ہو، صرف خالق کا ماننا ہو تو جاوید صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی ملحد کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کو مسئلہ ہی نا جو آپ وہ شہوات والی بات بار بار کہتے ہیں نا، تو ان کو اصل میں پرابلم ہی مذہب سے ہے، اسی لیے وہ ہر بات میں وہی بات لاتے ہیں جس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب کو پیش کر کے یہ خالق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اصل پرابلم خالق سے نہیں ہے، خالق کے ذریعہ آنے والے مذہب اور اس کے احکامات سے۔ یہ جو مذہبی تشدد کی بات کرتے ہیں نا، وہ حقیقت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی پختگی اور یہ تشدد دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مذہب کے نام پہ تشدد کرتا ہے تو مذہب میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے اگر کوئی ترقی کرتا ہے، مذہبی اعتبار سے اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے تو یہ مطلوب ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو مذہب پر جو آدمی کا یقین ہے، مذہب سے جو تعلق ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا آدمی اتنا ہی نیک ہوگا، اتنا ہی وہ پرامن ہوگا۔ تو اگر مذہبی اعتبار سے کوئی آدمی کی ترقی ہو رہی ہے، اس کے اندر پختگی آ رہی ہے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ جتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا اتنا اس کے اندر تقویٰ آئے گا،
اور جتنا تقوی آئے گا اتنا لوگوں کے لیے پرامن ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اپنے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. تو یہ کوئی نگیٹو چیز نہیں ہے کہ مذہبی اعتبار سے اگر آدمی ترقی کر رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن اگر آدمی مذہب کا نام لے کے تشدد پر آ جا رہا ہے تو اس کو مذہب کا رنگ نہیں دیں گے کہ اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا ہے. اچھا، اور پھر کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے نیگیٹو پازیٹو سارے چیزیں دیکھنی چاہیے نا. یعنی مذہب کے بہت سارے پازیٹو پہلو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ حضرات جب بھی مذہب پر بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا نیگیٹو پہلو ہی دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کتنا صدقات و خیرات ہوتا ہے، غریبوں کا تعاون ہو رہا ہے، وہ سب مذہبی لوگ کر رہے ہیں. کتنی ساری برائیوں سے بچانے میں ایک بنیادی فیکٹر مذہب کا ہے. ایک آدمی چوری نہیں کر رہا کیونکہ اس کا مذہب اس کو چوری سے روک رہا ہے. ایک آدمی کرپشن نہیں کر رہا کیونکہ اس کا مذہب اس کو کرپشن سے روکتا ہے. ایک آدمی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال رہا، بلاತ್کار نہیں کر رہا، اب اس کے دین نے اس کو روک کر کے رکھا ہوا ہے. ایک آدمی لوگوں کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے، چغلی سے بچ رہا ہے، غیبت سے بچ رہا ہے، کسی کمزور کو تکلیف دینے سے بچ رہا ہے. یعنی مذہب کی جو بعض مرتبہ، بلکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مشترکہ تعلیمات ہیں بیشتر مذاہب کے اندر، اور بہت سارے لوگ اپنے مذہب کی وجہ سے ان برائیوں سے بچتے ہیں. تو لیکن مذہب کا جو ایک پازیٹیو پہلو ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم جب مذہب پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری تو یہ نہیں ہے کہ ہم سارے مذہب کی نمائندگی کریں. ہم جب بھی مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اسلامی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی بہت ساری برائیوں سے اس وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب ان کو اس سے روک رہا ہے. بہت ساری خرابیوں سے اس لیے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے نیکی کے کام جس کو ایک ملحد بھی نیکی سمجھتا ہے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے. لیکن یہ پازیٹیو چیزوں کو ذکر ہی نہیں کریں گے یا بہت ہلکے انداز میں ذکر کر دیں گے، اور مذہب کے ماننے والوں میں جو بعض نگیٹیوٹی پائی جاتی ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اب بھائی آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر تو انصاف ہونا چاہیے نا. تو آپ جب مذہب کے بارے میں بات کریں تو آپ کو بھی انصاف سے بات کرنا چاہیے. آپ اگر تجزیہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عمومی طور پہ مذہب انسان کے اندر خیر اور بھلائی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی آدمی کے یا کسی فرد کے تشدد سے پر ذہن کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی غلط اقدام بھی کرتا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے جب آپ اینالائز کریں گے تو مذہب انسان کے اندر، خاص طور پہ اسلام انسان کے اندر خیر ہی پیدا کرتا ہے سماجی اعتبار سے. مذہب کی جو بات آئی کہ بہت سارے مذاہب میں چیزیں کامن ہے، خیر ہر مذہب میں ہے، تو اس میں بھی ایک بات پیش نظر ہے نا کہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہی کے ذریعہ ہے. یعنی انسانیت میں جو بھی خیر ہے، جو اسلام میں خیر ہے اور دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے یا دیگر انسانوں میں بھی موجود ہے، تو وہ انبیاء ہی کی تعلیمات کے بچے ہوئے اثرات ہیں. یعنی اس لحاظ سے اگر ہم اخلاقیات کا دفاع کرتے ہیں، بھلے اس میں کسی دوسرے مذہب کا نام آ جائے، تو حقیقت میں وہ اسلام ہی کا دفاع ہے، کیونکہ اصل میں آدم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے اسی دین کو جو انبیاء پہنچاتے رہے، تو ان کی جو خیرات اور بھلائیاں تھیں وہی خیرات اور بھلائیاں تمام مذاہب میں اور تمام انسانوں میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. بالکل صحیح. جی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفس میں بھی خیر رکھا ہے نا. فالہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے. تو ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کے اندر جو بھلائیاں رکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے آدمی کتنا بھی بگڑ جائے یا اس کا مذہب اس کو کتنا بھی بگاڑ دے، جو بیسک اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں اچھائیاں رکھی ہیں اس کو تو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. تو انسان کی جو فطرت سلیمہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، تو گرچہ کی سماج، معاشرہ، والدین، تہذیب، ثقافت اس کو بگاڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں بیسک چیزیں تو اس کی باقی رہ جاتی ہیں، وہ سماج و معاشرے سے نہیں بگڑ پاتی ہیں. اچھا، مذہب کا یہ پہلو بھی تو بہت اہم ہے. پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اگر کسی کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو ظلم سے کیسے بچے گا وہ؟ آپ کتنے بھی پہرے لگا دیں، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیں، پولیس بٹھا دیں، کتنے بٹھا دیں، لیکن بہت مرتبہ ایسے مواقع آئیں گے کہ جہاں آدمی کسی کیمرے کی رینج میں نہیں آ رہا ہے، کسی کی نگرانی میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو ظلم سے کون روکے گا؟ یہ صرف مذہب ہے جو ایک انسان کو اللہ سے اس کا تعلق جوڑتا ہے. اور ہمارے اسلام میں تو باقاعدہ 1 مہینہ رمضان میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ تنہائی میں اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے. اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ بند کمرے میں کوئی نہیں، پھر بھی کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں، جو حلال ہے نا اس سے رکنے کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو بتائیے، جو اس قدر ٹرین ہو جائے کہ حلال چیزوں کو بھی اللہ کے خوف سے دور رکھتا ہے، تو وہ حرام چیزوں کی طرف کیسے جائے گا؟ تو یہ مذہب کی بہت بڑی قوت ہے کہ مذہب جو ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. مذہب سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایک انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. مذہب پورے اخلاص کے ساتھ جب ایک آدمی مذہبی ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی، ہر جگہ وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور اپنی ایک حد میں رہتا ہے، ظلم و زیادتی سے رکا رہتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل.
اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔